السلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے درس میں جو کتاب رکھی گئی ہے وہ خلفائے راشدین سے متعلق ہے، اور سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا ان کی خلافت سے متعلق ضروری باتیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے جو ضروری باتوں سے واقف ہو چکے ہیں وہ ہے ان کا نسب اور ان کی کنیت اور لقب، اور اسی طرح ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، ان کے صفات کیا تھے، اور اس کے بعد ان کے اسلام کا واقعہ کیا تھا، کب وہ اسلام لائے تھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں، فضائل ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہیں علی الاطلاق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ مقام و مرتبہ جو انہیں حاصل ہوا بنیادی طور پر تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کے بعد وہ خدمات ہیں یا وہ ان کی بہترین کام ہیں جو انہوں نے اس امت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر اللہ کے دین کے لیے پیش کی۔ ان کے بہت سے خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر انہیں یہ مقام عطا کیا کہ وہ اس امت کے سب سے بہتر اور سب سے افضل شخصیت کہلائے۔ لہذا ان کے بہت سے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ان کو ایک ساتھ ہم جمع کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی طویل وقت چاہیے، اور کوئی کتاب لکھی جائے تو کافی ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ لہذا ہم اختصاص پر اکتفا کریں گے، جیسا کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ خود مختصر ہیں، اور ہم اسی پر اختصار بھی کریں گے۔ اور اس کتاب میں ان کے فضائل کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مختلف عناوین میں تقسیم کی گئی ہیں، اور اس کے مختلف اسباب لکھے ہوئے ہیں، ان کی فضیلت کے کیا اسباب تھے اور کس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ سب سے جو پہلی چیز لکھی ہوئی ہے ان کی فضیلت کے اسباب میں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر مداومت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تمام صحابہ میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے تھے، اور آپ کے ساتھ رہتے حضر میں، سفر میں، اور ہر مقام پر۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو غار میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ کی 40ویں آیت یہاں لکھی ہوئی ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نبی کے ساتھ شریک نہیں ہوگے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک نبی کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد پہلے بھی کی ہے اور اب بھی کرے گا۔
اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب آپ مکے سے نکل پڑے تھے، دو میں دوسرے تھے، اور اس میں ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جب غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لے گا تو ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کی صحبت میں ملازمت اختیار کرنا، دوام اختیار کرنا، یہ ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی سب سے پہلی علامت اور فضیلت کا سب سے پہلا سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہے اور سب سے زیادہ آپ کے لیے اپنا مال خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ نے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے اور سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سب سے پہلا جو سبب لکھا ہوا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر مداومت اختیار کرنا۔ دوسرا سبب ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں کثیر مال خرچ کرنا، کثرت انفاق، اللہ کے راستے میں کثرت انفاق، یہ ان کی فضیلت کا دوسرا سبب ہے۔ جیسا کہ ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نہ ان کے پاس کوئی دینار تھا نہ درہم تھا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم ان کے پاس جتنے پیسے اسلام لانے کے وقت موجود تھے اس کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن درمیان میں کتنا مال انہیں حاصل ہوا اور وہ سارا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسلام لائے تو 40,000 تھے، لیکن اس کثرت سے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کہ جب وفات پا رہے تھے تو کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس دین کی خدمت کے لیے۔ ان کے مال کے انفاق کی چند صورتیں یہ ہیں، یعنی انہوں نے کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، اس کی چند صورتیں یہاں بیان کی ہیں۔ یعنی ان کی فضیلت کا دوسرا بنیادی سبب جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ انہوں نے کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ تو ان کے مال کے خرچ کی صورتیں کیا تھیں؟ تو چند صورتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ الف، یعنی پہلی صورت ان کے مال کی خرچ کی یہ تھی کہ جو غلام مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے ان کے مالک یا ان کے آقا انہیں سخت ترین سزا دے رہے تھے اور سخت عذاب میں انہیں رکھے ہوئے تھے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ جیسے کہ بلال ابن رباح ہیں، عامر ابن فہیرہ ہیں، اور بنو معمل کی ایک لونڈی بھی تھی، اسی طرح زنیرہ بھی تھی اور ان کی والدہ بھی تھی۔ تو ایسے بہت سے لونڈی اور غلام تھے جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا۔ تو یہ پہلی صورت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مال خرچ کرنے کی۔ سورۃ اللیل میں آیت نمبر 17 سے 21 یہاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے
اور اہل علم کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. نزول کے اعتبار سے یہ آیتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو معنی کے لحاظ سے یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ مقام اسے بھی عطا کرے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نارن تلظیٰ کا ذکر کیا تھا کہ وہ بھڑکتے ہوئے آگ میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اس میں داخل ہوگا، لیکن اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا متقی ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو بڑا متقی ہوگا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکی حاصل کرے، پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، طہارت نفس کی خاطر، تزکیہ نفس کی خاطر. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی کسی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا جس کے بدلے میں وہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ بغیر کسی احسان کے اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. سوائے اپنے رب کی رضامندی کی خواہش اور اس کی طلب کے لیے، اپنے رب کی رضامندی کی طلب میں وہ اس طرح خرچ کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور ان کا رب ان سے عنقریب راضی ہو جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس سے دور رکھا جائے گا جو بڑا متقی ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ. سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب اعلیٰ، اپنے بلند ترین رب کی رضامندی کی خاطر، اس کی طلب میں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور عنقریب اس کا رب سے راضی ہو جائے گا. تو ان آیتوں کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور معنی کے لحاظ سے ہر وہ شخص جو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور رکھے گا اور اس سے راضی ہوگا. تو ان کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مال خرچ کرنے کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو اپنا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دیا تھا، آپ کے حوالے کر دیا تھا. آپ جیسے چاہے خرچ کرے. اپنے مال سے انہوں نے اونٹنیاں تیار کی، اپنے مال سے انہوں نے ایک آدمی کو اجرت پر لیا راستہ بتانے کے لیے. سارے کئی انتظامات ہیں جو اس موقع پر انہوں نے کیے تھے. گویا سارا مال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف پہ دے دیا تھا. ہجرت کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ ہجرت میں ان کے ساتھ رہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی انفاق کی یہ دوسری صورت تھی. مالی انفاق کی تیسری صورت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جو غریب اور محتاج اور فقراء تھے ان پر وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، انہیں خرچ دیتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے اپنے مال کے ذریعے. جیسا کہ مصطح ابن اثاثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے، اور ہر مہینہ ان کو وہ اپنے مال کے ذریعے مدد کرتے تھے. یہاں تک کہ حادثہ عفک میں جب کچھ منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور کچھ سیدھے سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے، جن میں مصطح بھی تھے. مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مسلمانوں میں تھے، ان چند ایک مسلمانوں میں تھے جو ان تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل تھے. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت و پاکیزگی اور ان کی برات کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی جو سورہ نور میں ہیں 10 آیتیں، تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں اب اس کے بعد مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی پر تہمت لگانے کے سلسلے میں ان کا جو رول تھا اس کی وجہ سے طبی طور پر، فطری طور پر انہیں کافی تکلیف پہنچی تھی، لہٰذا انہوں نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ اس کے بعد مصطح کی مدد نہیں کریں گے. لیکن فطری طور پر، انسانی طور پر ان کا یہ کرنا بھلے ہی غلط نہ ہو، لیکن صدیقیت کے مقام سے فروتر تھا. صدیقیت کا جو مقام ہے وہ اس سے بہت بلند ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی جو سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے،
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل اور قسم نہیں کھانا چاہیے اولو الفضل منکم والسعة تم میں بزرگی اور کشادگی والوں کو، تم میں جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اس بات کی قسم نہیں کھانا چاہیے ان یؤتوا اولی القربى قرابت داروں کو، والمساکین اور مساکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے، یعنی اس بات کی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نہیں دیں گے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، تم میں جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اس بات سے قسم، انہیں قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو دینے سے قسم نہیں کھانا چاہیے، یعنی اس بات کی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نہ دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کی رہنمائی کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ درگزر کرتے اور معاف کرتے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ بھلے ہی ان کا ایک کام غلط تھا یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے، لیکن تم بھی تو انسان ہو، تم سے کچھ نہ کچھ قصور تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کرے، تمہیں معاف کر دے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو درگزر کر دو، لوگوں کو معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ان آیتوں کی نزول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستاح کی امداد جاری کر دی اور پھر ساری عمر ان کی مدد کرتے رہے. تو یہ تیسری صورت ہے جو بھی یہاں بیان کی گئی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس موقع پر ان آیتوں کی نزول کے بعد انہوں نے کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، ہاں کیوں نہیں، قسم بخدا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے ان کی مدد کر دی اور کہا اس کے بعد میں کبھی بھی ان کی مدد نہیں روکوں گا. تو ان کے انفاق کی جو پہلی صورت یہ تھی کہ جو غلام اور لونڈی اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف اور عذاب میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنے پیسوں سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا. دوسری صورت یہ کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا اپنے مال کو. تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو غریب اور محتاج تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے. اس کے بعد تیسرا سبب ہے، پہلا جو سبب بیان کیا گیا اس کتاب میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر مداومت، یہ پہلا سبب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر مداومت، یہ پہلا سبب بیان کیا گیا تھا. دوسرا سبب یہ کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر کثرت انفاق، مال کا کثرت سے خرچ کرنا، اور اس کی کچھ صورتیں بیان کی گئی تھی کہ کن کن کاموں میں انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا. اور فضیلت کی یہاں تیسرا سبب بیان کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے معنوی لحاظ سے بھی اور پھر ظاہری لحاظ سے بھی، اور ہر اس صلاحیت کے ساتھ جہاد کرنا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے اس چیز کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ان کی فضیلت کا تیسرا سبب ہے. یعنی اللہ کے راستے میں ان کا جہاد، اللہ کے راستے میں ان کا جہاد، یہ تیسرا سبب ہے. اور یہ جو جہاد تھا اس کو ہم حسب ذیل نقطوں میں، حسب ذیل نکات میں پیش کر سکتے ہیں. حسب ذیل نکات ان کے جہاد کہنے، ان کے جہاد کے مجال کیا تھے اور کس طرح انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. تو سب سے پہلی چیز تھی ان کے جہاد کا، جو سب سے پہلی صورت تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں، بڑے غزوات میں جو سب سے پہلا غزوہ تھا وہ بدر تھا، اور آخری غزوہ تھا تبوک تھا، اور درمیان میں جو غزوات تھے اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ 28 یا 29 غزوے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ ان غزووں میں بھی شریک تھے، اور ان کے علاوہ جو سرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو اس میں یہ برابر شریک رہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کی پہلی صورت یہ تھی.
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ یہ پہلی صورت ہے ان کے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کرتے رہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتا تھا کفار قریش میں، مکے میں خاص طور پر، اور جو مصیبتیں اور تکلیفیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تھے، ابوبکر صدیق اللہ عنہ آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کرتے تھے۔ شروع سے وہ مسلمان ہوئے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے، اور مشرکین جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے تو ابوبکر صدیق اللہ عنہ آگے آ جاتے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے، عقبہ بن زبیر عبدالرحمن بن عاص عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے ان سے پوچھا کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی تھیں، آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا، ان میں سب سے سخت ترین موقع یا سب سے برا سلوک کیا تھا جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کا سب سے سخت ترین موقع کون سا تھا؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قوم کا ایک بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابی معیط یہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے مونڈھوں کو پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ کے گلے میں اس نے کپڑا ڈالا اور اتنی زور سے اس کپڑوں کو کھینچا کہ آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ اور ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اب اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ہٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، عقبہ بن ابی معیط اور اس کے ساتھیوں نے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر جو ہے 4 حصوں میں تقسیم تھا چوٹیوں کے حساب سے۔ مشرکین نے اس کے بعد ان کو اتنا مارا کہ ان کی کسی بھی چوٹی کو ہاتھ لگاتے تو بال خود بخود ٹوٹ جاتے تھے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کی گواہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ کوفہ میں ایک مرتبہ انہوں نے موجود لوگوں سے پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ سب سے شجاع اور سب سے بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی اللہ کے دین کے معاملے میں، جو میرے مقابل میں آیا، میں نے اس سے اپنا بدلہ لیا ہے، میں نے اس سے اپنا حساب برابر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امت میں سب سے بہادر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ کے پاس آ نہ سکے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے جو اس موقع پر آگے بڑھ کر کھڑے ہو گئے تھے، کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے نہیں دیتے اور اس کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں جو مکے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کی تھی۔ آپ کے ساتھ رہتے، مشرکین میں سے کوئی آپ کو ستاتا، کوئی کچھ بولتا، کوئی آپ کو تنگ کرتا، کوئی مارتا، تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کبھی اس کا مقابلہ کرتے، کبھی اس کو روکتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا جو مومن تھا جس نے لوگوں کو نصیحت کی تھی، وہ افضل ہے یا پھر اس امت کے جو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے وہ افضل ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اس وقت تنہا مومن تھا، اکیلا تھا، دفاع کر رہا تھا اور پھر اپنے لوگوں کو جو سمجھا رہا تھا، اور یہ بھی اس وقت اکیلے تھے۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ دفاع کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، کون افضل ہے؟ لوگ خاموش ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے 1 ساعت کا عمل اس آل فرعون کی زمین بھر کی نیکیوں سے افضل ہے۔
اس کے ایک ساعت ایک گھڑی کا عمل، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی کا عمل آل فرعون کی زمین بھر کی نیکیوں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ مومن ہے، وہ دفاع ضرور کر رہا تھا اور ساتھ بھی دے رہا تھا، ایمان کی دعوت بھی دے رہا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو ظاہر کیے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس بارے میں ہمیں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان فضائل کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ کوفہ کے منبر پر انہوں نے کہا صاف طور پر کہ اگر مجھے پتا چلے کہ کوئی شخص مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے بہتان کی سزا دوں گا، بہتان کی جو 80 کوڑے ہیں اس کی میں اسے سزا دوں گا۔ تو یہاں جو تیسرا سبب بتایا گیا، یعنی تیسری جو صورت بتائی گئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ چوتھی جو صورت بتائی گئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اللہ کے دین کی خاطر، ان میں یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں بھی تھے، ہجرت کے سفر میں تھے، جبکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا پھر مردہ کسی بھی حال میں گرفتار کرنے پر بہت بڑا انعام کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کفار آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے اور کسی بھی طرح انہیں جانے نہیں دیں گے۔ سارے خطرات کو جانتے تھے، انہیں پورے خطرات کو جانتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر خوشی کا اظہار کیا تھا ہجرت کے سفر میں، اور اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ یہ تیسری صورت تھی۔ پہلی صورت انہوں نے جہاد کی یہ بتائی کہ آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، دوسری صورت یہ بتائی کہ جتنے بھی آپ پر زیادتی کی تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور تیسری صورت یہ بتائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں بھی اور غار میں بھی۔ جہاد کی چوتھی صورت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سائبان میں، جب بدر کے موقع پر آپ کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور بڑی ہی الہا کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر پڑی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے رہے رات بھر۔ یہ دعائیں ہمارے سامنے گزر چکی ہے بدر میں، بدر جب سیرت ہم پڑھ رہے تھے تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا مانگی تھی وہ اس کے الفاظ وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے موقع پر جو صورتحال تھی آپ کی عاجزی اور سخت تاثر کی وجہ سے آپ کی چادر گر پڑی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر کو اٹھا کر آپ کے کاندھوں پر رکھا اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے بس کیجئے اللہ کے نبی، بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ یہ چوتھی صورت تھی جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ اس کے بعد پانچویں صورت یہ تھی کہ حنین کے موقع پر جب مشرکین نے اچانک وادی سے جب مسلمانوں کی فوجیں گزر رہی تھیں تو مشرکین نے اچانک ان پر حملہ کر دیا، تو اس موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے کچھ دیر کے لیے اور اکثر پیچھے ہٹ گئے تھے، چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ گنتی کے چند مسلمان تھے جو اس موقع پر ثابت قدم تھے، تو ان میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ حنین کے موقع پر ثابت قدم رہنے والوں میں اور فوج کے آگے رہنے والوں میں یہ بھی تھے۔ تو جب مسلمان حنین کے موقع پر اپنی کثرت کی وجہ سے بہت خوش تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی کثرت کی بنیاد پر کوئی انہیں شکست نہیں دے سکے گا، لیکن اس طرح کی مشکل سے دوچار ہوئے اپنی اس غلطی کی وجہ سے، اپنے عذر کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر جو چند لوگ ثابت قدم رہ گئے تھے ان میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ یہ چوتھی صورت تھی۔ اور پانچویں صورت تھی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے جہاد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب عرب کے باہر میں، یعنی خاص طور پر مکہ مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں جب ارتداد کا فتنہ پھیل گیا، یعنی کئی مشاکل سے، کئی مشکلات سے دوچار ہوئی مسلمان اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ انشاءاللہ ہم وہ چیز ہم پڑھیں گے جب ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ذکر آیا تھا۔ یہاں صرف ان کی شجاعت اس موقع پر کیسے ظاہر ہوئی اس کو ظاہر کرنا ہے
ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی شجاعت اس موقع پر کیسے ظاہر ہوئی، اس کو ظاہر کرنا ہے کہ ایسے وقت پر جب کہ مرتدین کی وجہ سے اور مختلف لوگوں کی وجہ سے جو اسلام سے نکل گئے تھے، یا پھر ان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، طرح طرح کی فتنے پیدا ہو گئے تھے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ آور ہوں گے، تو اس کے باوجود بھی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کمال شجاعت سے کام لیتے ہوئے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ سے جنگ کے لیے تیار کی تھی، وہاں ایک خاص مہم کے لیے روانہ کرنے کے لیے تیار کی تھی، اس کو بھیجا۔ باوجود یہ کہ بہت سے صحابہ نے، یہاں تک کہ ابوبکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مدینہ اس وقت خطرات میں گھرا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر جیش اسامہ جو تیار کی گئی ہے، مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس کو بھیجا نہ جائے تاکہ اس کا دفاع کیا جا سکے، مدینہ کا دفاع کیا جا سکے۔ لیکن ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ جرأت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فوج کو تیار کیا ہو وہ اس کو روک دے، میں اس کو روک نہیں سکتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجنے کا حکم دیا تھا اور آپ اسے بھیجنے کا حکم دے چکے تھے، لہذا انہوں نے بھیجا باوجود یہ کہ سخت ترین حالات تھے۔ اور بعد میں پتا چلا کہ ان کا بھیجنا یہ مسلمانوں کے لیے قوت کا سبب بنا، کیونکہ وہاں تو مسلمان کامیاب ہو کر آئے، اور یہاں جو آس پاس کے مختلف قبیلے والے ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسے حالات میں مسلمان جب عرب کے باہر فوج بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہوگی، رعب ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، اور وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے سے رکے رہے۔ تھوڑا بہت انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، تو یہ ان کی شجاعت کے اظہار کا بہت ہی اہم سبب ہے، یعنی جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بہادری کا کام تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے جہاد اور جہاد کے مختلف اسباب میں، یعنی ہم اب تک جو اسباب پڑھ چکے ہیں ان میں سب سے پہلا سبب پڑھ چکے ہیں کہ وہ جہاد کے جو انہوں نے جس طرح جہاد میں حصہ لیا، ان کے نکات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے، اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں اور غار میں، اور چوتھا نقطہ یہ تھا کہ وہ صاحبان جو بدر کے موقع پر بنا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی تھی۔ پانچواں نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے کمال شجاعت سے کام لیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا تھا، جیش اسامہ کے نام سے معروف ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ مرتدین کے ساتھ جو خلیفہ بننے کے بعد جو مختلف لوگ عرب کے باہر مرتد ہو گئے تھے، ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کرنے میں کسی طرح کی نرمی نہیں برتی، پورے بہادری کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کیا، اور پھر سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سخت ترین، یعنی بظاہر ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نرم دل ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم دل تھے، لیکن ایسے موقع پر جب کہ ہر طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ نرمی کی جائے، لیکن یہ بہت ہی سخت موقف کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ کسی بھی طرح میں ان کے ساتھ جہاد کر رہوں گا۔ تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی جو بہادری ہے وہ اس موقع پر ظاہر ہوئی جبکہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزوری کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس موقع پر یہ پوری بہادری انہوں نے دکھائی اور وہ مرتدین کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ 5 اسباب انہوں نے بیان کیے ہیں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے جہاد کی صورتوں میں، ان کے جہاد کی مختلف جو صورتیں تھیں ان میں سے 5 صورتیں انہوں نے بیان کی۔ تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا جو چوتھا سبب یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں ان کی کوشش ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں ان کی جو کوششیں ہیں۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت میں گزری، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس طرح کے ان کے جہاد کی ہم صورتیں ہم کئی دیکھ چکے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی دعوت میں بھی وہ سب سے آگے تھے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے تو اس کے بعد دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگے، تو انہی کی کوششوں سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مسلمان ہوئے تھے۔ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 صحابہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں،
تو عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ شامل ہیں ان میں یہ 5 صحابہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی ان کی جو کوششوں کی صورتیں تھیں، ان میں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ ان کی کوششوں سے مسلمان ہوئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا. قرآن مجید جو لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ وہی مسلسل نازل ہو رہی تھی تو اس کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا دیا تھا، لیکن بین الدفتین جسے کہتے ہیں مجلد طور پر ایک جگہ جمع ہو جائے وہ جمع نہیں تھا. جبکہ قرآن مجید جو ہے اس امت کی شریعت کا سب سے شریعت کا مصدر ہے اور یہی اس امت کی ہدایت کی بنیاد ہے، لیکن اسے جمع نہیں کیا گیا تھا. ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے اس کام کو انجام دیا. اس کا مشورہ دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی اور بہت زیادہ حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مشورہ دیا تھا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کو. تو اس کے بعد انہوں نے اس کام کو انجام دیا کہ قرآن کو جمع کر دیا. اور پھر تیسری جو صورت بیان کی گئی ہے کہ سن 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا حج کا امیر بنا کر، اور وہ برات مشرکین سے برات کا جو اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد علی بن طالب اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا تاکہ مشرکین سے برات کا اعلان کر دیں. تو یہ ان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی مختلف صورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ وہ احادیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے، اگرچہ کہ ان کو بہت کم موقع ملا، 2 سال کچھ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زندہ رہے، لیکن پھر بھی ان سے جو حدیث مروی ہے ان کی تعداد تقریباً 142 ہوتی ہے. 142 احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ سے. امت میں علم کے اعتبار سے بھی سب سے آگے تھے، سب سے افضل تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور وقفہ طویل ہوتا گیا احادیث زیادہ صحابہ کا بیان کرتے گئے. تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ سے کم احادیث کا روایت ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ علم میں وہ کم تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ علم میں وہ سب سے آگے تھے. علم میں یقیناً تمام صحابہ میں سب سے آگے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو وقفہ ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم ملا، جس کی وجہ سے ان سے جو احادیث ہیں وہ بہت کم مروی ہیں. اور ان کی فضیلت کا جو 5واں سبب یہاں بیان کیا گیا ہے وہ احادیث ہیں جو بہت زیادہ ہیں، جو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضیلت کی دلیل ہے. ان میں وہ حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذات السلاسل نامی جنگ میں انہیں بھیجا تھا، اس کے بعد واپس آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ تمام لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا تھا کہ آدمیوں میں یعنی آدمیوں میں کون ہے؟ تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ابوہا، ان کے والد. پھر پوچھا کہ کون، اس کے بعد کون، تو کہا تھا کہ عمر. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب ہیں وہ مردوں میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہیں. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ان کو واپس جانے کے لیے کہا. تو وہ جب جانے لگی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ یہاں نہیں رہیں تو میں کیا کروں، یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے پاس جانا. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گویا آپ کے بعد مسلمانوں میں جو خلیفہ ہوں گے وہ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر امت میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اپنا خلیل بنایا، خلت محبت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے. حبیب تو ہر مومن اللہ تبارک تعالیٰ کا حبیب ہے، لیکن جو خلت ہے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے محبت کا. اور اس کی صراحت اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی خلیل بنایا. تو خلت انبیاء میں دو کی صراحت کی گئی، اچھا کہ دوسروں کو بھی حاصل ہوگی، لیکن جس کی صراحت کی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، محمد حبیب اللہ. تو یہ محبت یہ خلت سے کم درجہ ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل اللہ کہنا چاہیے. دونوں حبیب اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، لیکن جب درجے کی بات کرتے ہیں تو پھر دونوں خلیل اللہ ہے، درجے کے اعتبار سے محبت سے بھی اعلیٰ رتبے پر ہے. اور اسی طرح یہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے، احد پہاڑ پر آپ چڑھے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے. وہ ہلنے لگا تو آپ نے کہا کہ احد خاموش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیر سے گویا احد کو مارا بھی تھا، احد پہاڑ پر اپنے پیر کو مارا تھا، احد پہاڑ پر اپنے پیر سے، اور کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تمہارے اوپر تو ایک نبی ہے، صدیق ہے، اور دو شہید ہیں. نبی تو آپ ہیں، صدیق تو ابو بکر ہے، اور دو شہید تو عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے ہمسر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کسی کو ان کے برابر درجہ نہیں دیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اچھی طرح غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو درجہ نہیں دیتے تھے. اس کے بعد پھر عمر بن خطاب کو، اس کے بعد عثمان بن عفان کو. یہی ترتیب خلافت کی بنی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام سوچا کرتے تھے. تو ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، گویا صحابہ کا تقریباً اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان بن عفان ہے، پھر علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ ہے. جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا راجح قول ہے. تو آج ہمارے درس میں جو چیز شامل تھی وہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضائل تھے. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضائل میں جو سب سے پہلی ان کی فضیلت بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت پر مداومت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر مداومت یہ پہلا سبب ہے. اور دوسرا ان کا کثرت انفاق، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں کثرت انفاق کرنا. اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ تیسرا سبب ہے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت کی کوشش، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت کی کوشش. اور پانچواں سبب احادیث ہے جو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں آئی ہوئی ہے، جو صحیح احادیث ہیں اور حدیث کی مختلف کتابوں میں ہیں. تو یہ آج کا درس تھا جس میں ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے گئے. اس کے بعد پھر ان کی خلافت کی جو بیعت ہوگی اور خلافت کا ان کو دور ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ کے ان تمام مواقف کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا راستہ جو ہدایت کا معیار ہے. آمین والحمدللہ رب العالمین. جی اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. ہلنے لگا احد پہاڑ، کیا ہونے لگا؟ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب 3 صحابہ احد پہاڑ پر تھے تو اس وقت جو ہے وہ حرکت کرنے لگا تھا، ہلنے لگا تھا، اس میں جنبش پیدا ہو گئی تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اب کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں ہم لوگ سبق کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.